نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج سورہ ہود کا دوسرا لیسن ہے ہمارا اور آیت نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے۔ شروع کرتے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ ہود جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کہ مشرکین کی طرف سے جو اسلام کی دشمنی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کا حکم آنے میں کچھ عرصے پہلے، یعنی اس شدید مسلمانوں پر شدید حالات تھے، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس بھی تقریباً اسی زمانے میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس ہم نے پیچھے پڑھی کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے عقلی دلائل دیے، واعظ و نصیحت فرمائی اور سمجھایا، اور ایسے مضبوط دلائل دیے کہ کوئی بھی انسان اگر عقل سلیم رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حق دین حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے وہ فرما برداری سے جھکنے سے نہیں رہ سکتا۔ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع کے حصے میں بہت سے دلائل پیش کیے جس سے انسان کی عقل کو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ مشرکین بھی اللہ کو پہچانتے تھے، یہ خود کو دین ابراہیم کے پیروکار سمجھتے تھے، اس لیے ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ان کو پتہ تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن چونکہ وہ انہوں نے اتنے عرصے میں اپنا ایک مضبوط طریقہ بنا لیا تھا جس میں ان کے دنیا کے فائدے تھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت مقرر کی ہے، قوموں کی بھی مہلت ہے، لوگوں کی بھی مہلت ہے، اور اس مہلت میں اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے لوگوں کو نافرمانی اور سرکشی بھی کرنے دیتا ہے بعض اوقات وہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جب تک نہیں چاہتا ان کے ہاتھ نہیں روکتا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے بندوں کے لیے، اس مہلت میں وہ بندہ کیا کرتا ہے اور کس حد تک اپنے لیے آخرت کی اچھائی یا آخرت کا برا انجام اپنے لیے کماتا ہے۔ اب ان کی مہلت کا وقت ختم ہونا تھا، کیونکہ دوسری ہجری میں مدینہ میں ہجرت کرنے کے فوراً بعد تقریباً تھوڑے عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، اور جس میں ان مشرکین کے جو بڑے بڑے سرکش لیڈر تھے جو کہ عام لوگوں کو بھی نہیں دین کی طرف آنے دیتے تھے اور خود بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تو تقریباً ان میں 70 بڑے بڑے لوگ جو بہت ہی ظالم تھے، ان کو بہت عبرتناک موت ان کو نصیب ہوئی، ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ تو چونکہ یہاں پر مہلت ختم ہونے سے پہلے ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں، تو بہت ہی مضبوط دلائل ہیں جس کے ذریعے ان کو ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے دلوں کو کھولے اور عقل سے کام لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو قبول کر لے۔ تو یہ تو پس منظر تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں آج کے آیت کو پڑھتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو زیادہ مزید سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ کان کھول کر سن لو کہ یہ اپنے سینے موڑ رہے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ خوب یاد رکھو جب یہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تو اس وقت بھی جو کچھ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں یہ سب اللہ سب کو جانتا ہے، واقعی وہ دلوں کے تمام راز خوب جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے کچھ الفاظ، مشکل الفاظ کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یسنونا کا مطلب ہوتا ہے دوہرا کرتے ہیں، یعنی انسان کچھ چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جب اپنے سینے کو اور اپنے کمر کو تھوڑا جھکا لیتا ہے اور دوہرا کر لیتا ہے خود کو، تو اس کو یسنونا کہا گیا ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے لیستخفو، کہ وہ آڑ کر لے، پردہ کر لے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے وہ۔ اچھا، یستغشون ثیابہم،
اور کپڑوں کو خوب اوڑھ لیتے تھے اور اپنے آپ کو مزید چھپانے کے لیے۔ تو یہ سارے معنی ہے اس کے، ٹھیک ہے، کہ چھپاتے تھے اپنے آپ کو، سینوں کو دوہرا کرتے تھے، کپڑے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے تھے اور اپنے چہرے چھپا لیتے تھے۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، خبردار یاد رکھو جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ تو مشکل الفاظ تھے اس سورہ کے۔ اب اس آیت کی جو سمجھنے میں بہت سی رائے ہے، مختلف رائے ہے، کیونکہ یہ ایک مشکل آیت ہے کہ کس کے بارے میں ہے، کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اس کے جو شان نزول ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامل علم کا ذکر ہے، اللہ کے کامل علم کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ جو مخلوق کے لیے غیب ہے وہ بھی اللہ کے لیے مکمل طور پر ظاہر ہے، اور بندے جو کام اعلانیہ طور پر کرتے ہیں یا جو دوسروں سے چھپا کر کرتے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مضمون کئی جگہوں پہ یہ بات واضح فرمائی ہے۔ تو جو اس آیت کا جو خلاصہ ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اصل اس آیت میں کن کے بارے میں وہ میں بعد میں بات کرتی ہوں، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کامل علم کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کئی جگہوں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ سورہ قاف 16 میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیسے خیالات گزرتے ہیں، اور ہم شعرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ تو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی اس آیت نمبر 16 میں یہ بات سمجھائی کہ چونکہ اللہ خالق ہے تو خالق کیوں کر اپنی مخلوق کے ہر پہلو کو نہیں جانے گا۔ دنیا میں بھی کوئی انسان کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز، کوئی مشینری بناتا ہے، کوئی پرزہ بناتا ہے، تو اس کو اپنی تخلیق کا پوری طرح سے علم ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، وہ کس کام میں استعمال ہوتی ہے وہ۔ تو یہ ساری باتیں، اللہ تو خالق ہے، ان تمام مخلوق ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے، ہر پہلو سے واقف ہے، یہاں تک کہ انسان کی جو شہ رگ جو بڑی رگ ہوتی ہے جس سے دل سے خون سارے جسم میں جاتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ انسان کے اندر کی اور باہر کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپی رہ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا 235، اور جان رکھو اللہ تمہارے دلوں کی بات جانتا ہے، اس لیے کہ تم اس سے ڈرتے رہو۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ڈراوا دیا، تنبیہ فرمائی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اندر دلوں میں تمہارے کیا باتیں، تم چھپ کر کچھ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، اس لیے تمہارے انسان کے جو برے ارادے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اچھے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کا تقوی کرنا چاہیے اور اپنے اندر اور باہر کو صاف رکھنا چاہیے۔ دیکھیں انسان برے اعمال کرنے کے لیے اس کو جب یہ ہوتا ہے میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں تو وہ لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو یہ بات یاد رہے کہ اللہ تو ہر جگہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اسے ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر جواب دینا ہے، ہمارے اعمال کا، دنیا کے اعمال کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ سورہ اعراف 5 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ ہے، ہم یقیناً لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم انہیں ان کی بنیاد پر سب کچھ بتائیں گے، اور ہم کبھی بھی غائب نہیں تھے، اور اس دن اعمال کا وزن ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ انسان کا مقصد ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا اس دنیا میں پیدا کر کے، بلکہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کا ایک دن حساب ہوگا، آخرت میں انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا پھر حساب کتاب ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ بندوں کو یہ ساری چیزیں دنیا میں بتا دی جائے،
کیونکہ دنیا ہی دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ تو اگر دنیا میں انسان اپنے جہالت میں زندگی گزارے گا، اسے اللہ تعالیٰ کا نہیں علم ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے اسے پیدا کیا وہ علم نہیں ہوگا، تو پھر وہ اپنا مقصد حیات جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں نے بندوں کو دین کا علم سکھایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آخرت میں رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ تم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ تم نے پوری کی یا نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر سب کچھ بتائے گا، یعنی کہ جو بندوں نے دنیا میں عمل کیا ہوگا وہ سب کچھ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خود دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ان سارے ثبوتوں کو بندوں کے سامنے رکھا جائے گا، ان پر فرد جرم عائد کرنے سے پہلے ان کو جرائم بتائے جائیں گے، اور ان کو جزا دینے سے پہلے ان کو ان کے اچھے اعمال جو وہ دنیا میں کر کے آئیں گے وہ بتائے جائیں گے، اور پھر ان کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ہے ہر جگہ، اس کے علم کے ذریعے اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کا علم کا احاطہ ہے۔ تو پھر اس دن انسان کے اعمال کا انہیں وزن کیا جائے گا، اور انسان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو ایسی بہت سی آیات ہیں، یہ تو میں نے صرف چند آیات بتائی ہیں، اور ان سب کا مقصد کیا ہے کہ مومنوں کے لیے آخرت کے انجام کے بارے میں نصیحت ہے۔ تو جو لوگ اچھا دل رکھتے ہیں، جو انبیاء کرام کی بات کو مان لیتے ہیں، اللہ کی فرما بردار بن جاتے ہیں، تو ان کو مزید نصیحت ہے ان آیات میں کہ ان کو یاد رہے، کیونکہ انسان بھولتا رہتا ہے، تو ان کو ہر وقت یہ یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مجھے اس مقصد کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ دنیا سے جب میں رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان ساری کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ہمارے جو بھی اچھے اعمال ہوں گے ان کا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح کافر اور منافقین کے لیے سخت ڈراوا بھی ہے کہ تم چاہے 7 پردوں میں چھپ کر بھی برے اعمال کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور تم اگر دنیا میں اتنی سرکشی سے دنیا میں جب اگر تم اپنی سرکشی سے باز نہیں آؤ گے تو یہ نہ سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے۔ اچھا، تو یہ تو سارا مفہوم ہے ان آیت کا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات کی، اپنے کامل علم کی بات کی کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس آیت کا شان نزول ہے، مگر اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ شان نزول کیا ہوتا ہے کہ وہ حالات جس میں کسی آیت کو نازل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں اس آیت کو نازل کیا۔ تو دیکھیں شان نزول کا یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اور ان کو قرآن کا نزول کو ان کا پتہ چل رہا تھا، تو انہوں نے پھر اپنی تفاسیر میں وہ بتاتے تھے کہ یہ حالات تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بعض اوقات ایک سے زیادہ شان نزول بھی ہوتے تھے، کیونکہ جب کچھ حالات اس آیت ایک سے زیادہ قسم کے حالات پر وہ آیت فٹ آتی تھی اس کا مضمون، تو پھر اس کے ایک سے زیادہ بھی شان نزول بتائے جاتے تھے کہ اس طرح کی آیت کے بارے میں، اس طرح کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ ان آیت میں سے جس میں مفسرین نے اختلاف ہے کہ کیا اس کن حالات کی کیا پس منظر تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کس سے خطاب فرمایا، کن کے لیے یہ الفاظ بیان کیے۔ تو اب اس میں صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے جو سورہ ہود کی تفسیر میں بیان کی انہوں نے کہ مسلمانوں کے بارے میں نازل کی ہوئی ہے، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ مسلمان جو غلبہ حیا کی وجہ سے جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے یا بیوی سے ہم بستری کرتے تھے اور سب برہنہ ہوتے تھے، تو ان کو برہنہ ہونے سے شرم آتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جب یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے، تو وہ پھر وہ اس سے شرم محسوس کرتے ہوئے ان اوقات میں اپنے سینے کو دوہرا کر دیتے تھے، اپنے آپ پر کپڑے ڈال کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو رات کے اندھیرے میں جیسے اپنے کپڑے اتارتے ہو یا اس وقت بھی اللہ تم کو دیکھتا ہے، تمہاری جو چھپی ہوئی باتیں، جو اعلانیہ باتیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو گویا کہ شرم و حیا اچھی چیز ہے، اللہ سے شرم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حیا جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، انسان اللہ سے حیا کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ہماری دین میں غلو کرنا، افراط اور تفریط کرنا احکامات میں، وہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو جب جس ذات کو ہر لمحہ ہمارا علم ہے اور جو باتیں اللہ نے انسانوں کے ساتھ رکھی ہے، تو پھر اس باتوں میں انسان اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا اللہ سے۔ اس وجہ سے انسان کو ایسا غلو حیا میں بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھایا گیا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھائی گئی اس مومنوں کے حوالے سے۔ لیکن کچھ ایسی بھی احادیث ہیں یا ایسی بھی تفاسیر ہیں جس میں مشرکین نے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا کہ کیا اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ نہیں، جب ہم آہستہ سے چپکے باتیں کرتے ہیں تو اللہ نہیں سنتا، اگر ہم زور سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ سن لیتا ہے۔ تو مشرکین کے لیے بھی اس میں ڈراوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مشرکین بھی دعوت دین کو، اللہ کے پیغام کو سننے سے گھبراتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے وہ احکامات سنائے جائے، ان کو وہ باتیں بتائی جائے جس کو اگر وہ نہیں ماننا چاہتے، وہ اپنی زندگی کو نہیں بدلنا چاہتے، تو وہ اپنے سینوں کو موڑ لیتے تھے، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے تھے۔ سورہ نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو دن رات ان کو اللہ تیرا پیغام سنایا، لیکن یہ مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا لیتے ہیں، اپنے منہ چھپا لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ معنی بھی لیا گیا کہ یہ مشرکین کے لیے ہے کہ مشرکین چاہے چھپ جائے، مگر اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور جو بھی اسلام دشمن ہے، جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے دلوں میں جو کفر ہوتا ہے، جو دشمنی ہوتی ہے اسلام سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مسلمانوں سے دشمنی جن کے دلوں میں ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی دھمکی ہے اس میں آیت میں کہ وہ چاہے کتنا بھی چھپ کر یہ اپنی دشمنی کو اور کفر کو جتنا بھی چھپائیں، کیونکہ منافقین جو تھے وہ چھپاتے تھے اپنے اندر نفرت اور حسد اور بغض چھپاتے تھے، اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر رہتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے سامنے وہ چھپتے تھے، وہ صحیح بات سننا نہیں چاہتے تھے، اپنے انات کو، اپنی دشمنی کو چھپاتے تھے، مگر ان سب کے رازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے واقف ہے۔ پھر مشرکین اور نافرمانوں کو دوسری جگہ بھی دھمکی دی گئی ہے اس طرح سے، سورہ سجدہ حامیم 22 میں کہ اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، نہ تمہارے آنکھیں، نہ تمہاری چمڑے، لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو نہیں جانتا۔ گویا ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ سے چھپ کر بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں جن کا اسے پتہ نہ چلے۔ سورہ حمیم سجدہ آیت 22 کا یہ ترجمہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا کہ تم جو چھپ کر کام کرتے ہو، جہاں کوئی بھی نہیں ہے، برے کام کرتے ہو، تو تم کو یہ نہیں معلوم تھا، تمہیں یہی نہیں معلوم کہ تمہاری تو کھالیں، تمہارے جسم کے اعضاء بھی، تمہاری آنکھیں بھی، تمہارے جسم کی چمڑی بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی کہ ہاں تم نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں آیات ہیں اور جگہ بھی کہ مشرکین جو ہے اس بات سے بڑا قیامت کے دن ڈر جائیں گے، جو بھی نافرمان، جو بھی گناہ گار، جو چھپ کر گناہ کرنے والے بہت پریشان ہو گئے اس دن، جس دن ان کی اپنی کھالیں بھی، ان کی آنکھیں بھی، ان کے کان بھی، ان کی زبان بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم میں ان کو ڈرایا اس طرح سے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یہاں تم انسان ظاہر ہے اپنا وجود تو کہیں چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کا وجود تو خود موجود ہوتا ہے، تو اس کے وجود کا ایک حصہ بھی اللہ کا فرما بردار ہو کر گواہی دے گا اس کے نفس کے خلاف۔
ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے بندوں کو اپنی عظیم قدرت کا احساس دلایا ہے کہ اللہ سے اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ بندے جو ہے اللہ کے فرما بردار ہو کر رہنے میں ہی اور تقوی، اللہ کا تقوی کرنے میں ہی بندوں کا فائدہ ہے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، چاہے وہ اکیلے ہوں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوں۔ سورہ یونس 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب آپ قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ جس کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر امت کو یہ بتایا ہے کہ انسان جب نیک اعمال میں مشغول ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اور پھر یہاں پر جو کتاب ہے جو انسان کا اعمال نامہ ہے کہ واضح کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ ہمارے جو کرامن کاتبین، جو فرشتے جن کا مقصد ہمارے اعمال کو لکھنا ہے، وہ ہمارا ایک ایک بات ہماری لکھتے ہیں، جس کو ہمیں ہمارے اعمال نامہ کو ہمیں سامنے پیش کیا جائے گا قیامت کے دن دلیل کے طور پر۔ اچھا، خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس دنیا میں بے لگام نہیں چھوڑا، اور اس دنیا میں انسانوں کو آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنے سے کیا مطلب ہے کہ کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا، انسانوں کو بنایا ہے، اور انسان جو ہے اس کو اختیار بھی دیا ہے اللہ نے۔ اللہ کی بہت سی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن بندوں کو اختیار ہے، اللہ نے اختیار تو دیا ہے لیکن بے لگام نہیں چھوڑا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ تو بندوں کا اختیار کتنا ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا برائی کا، یہ پہلا اختیار ہے اس کا، ٹھیک ہے، کہ اس کا ارادہ اور نیت کیا ہے، اچھا کام کرنے کی ہے یا اللہ کے فرما برداری کے راستے پہ چلنے کی نیت ہے یا نافرمانی کے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے کوشش کا اختیار ہے کہ وہ کوشش کون سی کوشش کرتا ہے، کس راستے پر چلنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دو چیزوں کا اللہ نے اختیار دیا ہے، باقی انجام تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انسان سے کوئی کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اور انسان کو جو آزمائش بھی ہے یہ اس کی کوشش اور اس کے ارادے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی انسان کا مقصد حیات ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھے، سیکھے اور اس کے مطابق عمل کر کے اللہ کو راضی کر لے، بس یہ اس کی آزمائش ہے۔ تو اب یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی، اور خلاصہ بس یہی ہے کہ انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے غافل ہے، میں اس دنیا میں آزاد ہوں اور میں جو چاہوں کروں۔ ہماری جو دنیا میں آزادی ہے وہ صرف اور صرف ہماری آزمائش کے طور پر ہے، اور وہ صرف اتنی ہی ہے کہ ہم نے کیا ارادہ کیا، ہم نے کیا کوشش کی۔ تو ہم اپنی کوشش اور ارادے کی وجہ بنا پر ہم یا تو کامیاب انسان ہو جائے گا اور آخرت کے بلند درجات حاصل کر لے گا، جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ جگہ دے دے گا، یا پھر وہ ہمیشہ کے عذاب میں جہنم میں گزارے گا۔ اچھا، تو اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر جس قدر چلنے والے جاندار ہیں ان کی روزیاں اللہ ہی پر ہے، وہی ان کے رہنے کی جگہ سے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ سے واقف ہے، ہر چیز ایک روشن کتاب میں ہے۔ تو دابا کیا ہوتا ہے؟ ہر چلنے والا، ٹھیک ہے، پاؤں دھرنے والا، رینگنے والا جانور۔ تو ساری مخلوق اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہر مخلوق جو ہے وہ اس دنیا میں چاہے پیروں سے چلے، چاہے رینگ کر چلے، چاہے 4 پیر سے چلے، چاہے 2 پیر سے چلے، مگر اس کو چلنا پھرنا پڑتا ہے اور اپنے لیے روزی رزق کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
ہمیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اپنے علم کی کامل علم کے بارے میں بتایا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت ہمیں بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے کو بنایا ہے، کیسے بنایا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے۔ تو ہر چلنے پھرنے والی چیز پھر مستقر رہا، مستقرن کے معنی ہے قرارگاہ، ٹھہرنے کی جگہ، اور مستقرن سے مراد بعض کے نزدیک ماں کا رحم ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اسے پتہ، ہر مخلوق کا اللہ کو پتہ ہے، علم ہے کہ اس کی پیدائش کہاں سے شروع ہوگی، اور وہ ہر انسان اپنی ماں کے رحم سے پیدا ہوتا ہے، اس کے زندگی کا آغاز وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور مستودعہا، امانت رکھنے کی جگہ، تو امانت رکھنا خواہ اپنے پاس یا دوسروں کے پاس، تو اس سے قبر بھی مطلب لیا گیا ہے کہ انسان کی قبر جو بھی ہوگی، یا زمین کے اندر ہوگی یا کسی جانور کے اندر ہوگی، جانور کے اسے کھا جائے گا یا کہیں بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور احاطے کا بیان تھا کہ انسان کے ظاہر اور پوشیدہ احوال ہی نہیں، وہ تو اللہ تو دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اب اس آیت میں اسی پر دلیل پیش کی ہے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے روزی پہنچ رہی ہے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا علم وسیع نہ ہوتا تو روزی کا یہ بندوبست کیسے ممکن ہوتا۔ تو دیکھیں روزی کا کیوں ذکر کیا گیا، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی روزی ہے، رزق ہے وہ، اور روزی کا وسیع معنی ہوتا ہے دنیا کے فائدے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کے اس کے فائدے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کی روزی ہے۔ تو اب روزی کا انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ نے ہر مخلوق کے لیے روزی اور رزق لکھا ہے۔ اللہ چونکہ یہ ایک اسباب کے پردوں میں، دنیا کے معاملات اسباب کے پردوں میں ہوتے ہیں، تو روزی تو لکھی ہوئی ہے، مگر وہ روزی انسان کو زیادہ تر عام طور پر اسباب کے پردوں میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کر سکتا ہے، انسان کو بغیر کچھ کیے بھی روزی مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کوشش و محنت کے بعد اس کے لیے جو روزی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر چیز اسباب کے پردوں میں ہوتی ہے اس دنیا میں، تو انسان کو محنت کا حکم تو ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسباب اختیار کرنا لازم ہے جس سے رزق حاصل ہوتا ہے، لیکن اس محنت اور ان اسباب پر بھروسہ جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ بس ان اسباب کی وجہ سے میں یہ محنت کروں گا اور بے شک مجھے روزی مل جائے گی، کیونکہ ہر انسان کی روزی جو ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے طے شدہ ہے، اور اس کا رزق جو ہے اسی وقت اسے ملنا ہے، جہاں سے ملنا ہے، جتنا ملنا ہے، اور چونکہ اسی میں اس کا امتحان بھی ہے، تو انسان کو نے کس ذریعے سے، کون سے ذریعے استعمال کیے، کیا ارادہ کیا، کس نیت سے محنت کی، تو یہ ساروں میں اس کا امتحان بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان جو ہے یہ نہ سمجھ لے کہ بس میں یہ کروں گا تو مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ تمام اسباب مہیا کرنے کے بعد بھی بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ اس انسان کی کوشش کے مطابق اسے رزق دے دے گا، مگر اللہ کی حکمت میں اسے وہ چیز ملنا نہیں ہوگی، وہ رزق اس کے نصیب کا نہیں ہوگا تو اسے نہیں ملے گا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے، یہ بھروسہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ نہ چاہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تمام اسباب جو ہے وہ اس کے باوجود بندہ رزق سے محروم رہتا ہے، اور اگر چاہے تو بندہ کوئی بھی سبب نہ استعمال کرے، نہ مہیا ہو اس کو کوئی سبب، لیکن بغیر سبب کے بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کی روزی دے گا۔ تو اب ہمارا امتحان کیا ہے کہ اللہ پر توکل کریں اور ہم یہ دھیان رکھیں کہ ہم ناجائز ذریعوں سے نہ کوشش کریں، اللہ کی فرما برداری میں رہ کر جب انسان اپنی کوشش کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، اسے پتہ ہوتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، کسی کا حق چھین کر اور ناجائز طریقے سے وہ اپنے فائدے نہیں حاصل کر لیتا، اور حلال طریقوں سے حلال چیزیں اپنے لیے کماتا ہے، تو یہ
اس میں پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی نصیب کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں، اور اس رزق میں اس کی کوشش و نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اسی رزق کے حصول میں جو لوگ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، جائز ناجائز کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، تو پھر وہ اس میں وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کا انجام پھر برا ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو یقیناً تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث میں جو صبح کو نکلنا ہے یہ کسب ہے، یہ پرندے کی کوشش ہے، ٹھیک ہے، اس نے محنت کی، اس نے کسب کیا اور صبح نکلا، لیکن پھر اسے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اس کے نصیب کا جو اسے رزق ہوگا اس کو مل جاتا ہے، تو یہ توکل ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو گھٹنا باندھ اور پھر توکل کر۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا تو اس نے اپنی اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ لو، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں تو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا ہے اپنی اونٹنی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے تم خود باندھ لو اس کو، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ اونٹنی تم سے کہیں نہیں جائے گی۔ دوسری حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روح القدس جبرائیل نے میرے دل میں وحی کی کہ کوئی جان اس وقت تک فوت نہیں ہوگی جب تک اپنی مقررہ مدت پوری نہ کر لے اور اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے، بس تم اللہ سے ڈرو، رزق کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو، اور رزق ملنے میں دیر ہو جانا تم میں سے کسی کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے تلاش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ نعمت اور جنت ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ رزق تو اللہ نے رکھا ہے سب کا، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، مگر انسان کے لیے کیا ہے، ایک تو اللہ پر توکل کہ اللہ مجھے دے گا میرے نصیب کا رزق، تاکہ وہ غلط ذرائع نہ استعمال کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کو دنیا کے اسباب اور کوشش اور محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ دنیا اسباب کے پردے میں ہے، اور اسی میں انسان کی اس کوشش میں اس کا امتحان ہے کہ وہ اس نے کیا کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا رزق حاصل کیا یا غلط طریقوں سے کیا۔ اور پھر انسان دیکھیں بعض اوقات دنیا میں تنگی ہوتی ہے انسان کے اوپر، ہر انسان ایک آزمائش سے گزرتا ہے، تو تنگی ہے، رزق کی کمی ہے، تو انسان بے چین ہو کر غلط راستوں کی طرف نہ چلا جائے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بظاہر اسباب نظر نہیں آ رہے ہمیں کہ کہاں سے ہمیں رزق ملے گا، تب بھی یہ اللہ پر بھروسہ ہونا ضروری ہے انسان کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ بہت سے جانور، آیت 60 میں ہے سورہ عنکبوت کی، بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ یعنی جب حالات خراب ہے، جب تنگ دستی ہے، جب اسباب بھی نظر نہیں آ رہے، تب بھی انسان اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ جانوروں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، جب صبح بھوکے اٹھتے ہیں تو وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے نصیب میں آج کیا رزق لکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ اور دیکھیں بعض اوقات انسان کے اندر اپنی صلاحیت اور سکت بھی نہیں ہوتی، انسان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور جانور بھی اگر زخمی پڑے ہوئے ہیں، اپنے لیے نکل کر کچھ نہیں تلاش کر سکتے، تو اللہ انہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا، اتنے رزق تک کا خلاصہ کیا ہوا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے رزق بھی لکھا ہے، اور انسان اس میں اللہ پر بھروسہ بھی کرے، توکل بھی کرے، اور اچھی کوشش بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی غلط طریقے سے کچھ حاصل کرنے سے، تو یہ اس کا امتحان ہے، اور انشاءاللہ
تقویٰ سے کام لے گا تو وہ امتحان میں پاس بھی ہو جائے گا، اور اس کو اس کا اللہ تعالیٰ اس میں رزق بھی دے گا اس کو۔ پھر اگلی جو ٹکڑا ہے آیت کا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہی کو مزید بیان کرتا ہے کہ مستقرن کا جو مطلب میں نے بتا دیا کہ بعض لوگوں نے اس کی وضاحت یہ کی کہ ماں کا رحم، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یہاں پر انسان کی آغاز ہوتا ہے، وہاں کچھ عرصہ وہ رہتا ہے، اور اس کو کچھ لوگوں نے باپ کے جو پشت میں نطفہ ہوتا ہے جس سے اولاد بنتی ہے تو وہ بھی مطلب لیا ہے، یا پھر بڑا ہونے کے بعد زندگی کے کہاں وہ گزارے گا، زمین کے کون سے حصے میں وہ رہے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی جانتا ہے جن کے سپرد انسان نے مرنے کے بعد ہونا ہے۔ کوئی انسان خود نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی اور اس کی قبر کہاں بنے گی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ زمین کے اندر اس کی قبر ہوگی، یا کسی جانور کے پیٹ میں ہوگی، یا جو بھی جگہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناسب، اس کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اس جگہ پر وہ اپنی موت کے بعد برزخ کی زندگی گزارے گا، سپرد کیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن وہ وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی قبر چاہے کہاں بھی ہے، چاہے پانی کے سمندر کی تہہ میں بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اٹھائے گا موت کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی یہ نہیں کہ کوئی اس طرح مر گیا، کہاں اس کا جسم، کہاں اس کی لاش کھو گئی، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب بندوں کو اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، عبس سورہ عبس آیت 21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ ہی اس کو قبر دیتا ہے، اسے موت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر قیامت کو زندہ ہو کر اسے دوزخ کے سپرد ہونا یا جنت کے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ سب کے لیے مستودع، یعنی وہ انسان جنت کے حوالے کیا جائے گا یا وہ انسان دوزخ کے حوالے کیا جائے گا، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی زندگی کے ہر حال کو بھی جانتا ہے، اور موت کے بعد کے تمام حالات کو بھی، اور یہ سب کچھ کتاب مبین، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو پہلی آیت سے دوسری آیت کا کنیکشن یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور اللہ تعالیٰ کے بے پناہ علم کو بتا کر یہ سمجھایا گیا بندوں کو، اور جو خاص طور سے اس وقت جن لوگوں سے معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مشرکین مکہ، اور ظاہر یہ باتیں تمام آنے والے ہم سب کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس وقت کے جو مشرکین تھے ان کو سخت تنبیہ دی گئی ان آیت میں کہ تم جو ہو اللہ سے آزاد نہیں ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو تم اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو، اور ان کے لیے ایک طرح سے ڈراوا تھا کہ اب بھی مہلت ہے تو سنبھل جاؤ۔ اچھا، سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مضمون بیان کیا ہے۔ سورہ انعام کے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع معنوں میں بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے باہر خود کو سمجھتے ہوئے جو نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اپنی تمام مخلوق پر ہے، اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی اس کا معاملہ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، کب تک اسے اس دنیا میں رہنا ہے اور کب وہ اس دنیا سے اس کو رخصت ہونا ہے، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب کو جمع ہونا ہے۔ اچھا، تو اب اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو اسی نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے، اور اس کا عرش پانی پر تھا،
تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ اگر آپ ان سے فرمائیں کہ تم مرنے کے بعد واقعی زندہ کیے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ جواب دیں گے کہ یہ تو محض جادو ہے۔ یہ ساری آیت جو ہے وہ آج کی ساری آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ بے پناہ قدرت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی ہر چیز بنائی ہے، اور آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں قدرت کمال اللہ کا کیا ہے کہ اللہ نے 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کائنات آسمان زمین اور اس کے اندر کی چیزیں بنائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو کن فیکون، اللہ تعالیٰ کن کہہ دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ سکھایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف کلمہ کن سے ایک دم سے سب کچھ نہیں بنایا، بلکہ بتدریج 6 دن لگائے اللہ نے اس تخلیق کو۔ اب 6 دن تو یہ 6 دن کیا ہماری طرح کے 6 دن ہے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں کہ یہ 6 دن جو ہے یہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کہ کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی قطعات کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے ہماری دنیا کے جو صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے تو ہمارا دن پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ دن ایسے نہیں ہے۔ قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے ہاں دن جو ہے وہ 10,000 سال کے برابر ہے، یعنی ہمارے یہاں کی زمین کے لحاظ سے 10,000 سال کے برابر ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کا صرف ایک دن 50,000 سالوں کی طرح ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 6 دن یعنی کہ کتنا ہمارے لحاظ سے کتنا وقت تھا یہ ہم نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں الگ الگ بنایا، کیوں اتنا اہتمام سے 6 دن، جو اللہ کے پاس جو 6 دن ہے، اب ہمارے ہزاروں سال بھی ہوں اتنا وہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کے سب کچھ بنایا۔ تو اب اس میں ہمیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم حکمت کچھ ہمیں کچھ سبق اس میں ضرور ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بڑے پلاننگ کے ساتھ یہ کائنات بنائی، بڑے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایسے ہی بغیر پلاننگ کے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بڑی پلاننگ سے سب کچھ بنایا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسے ہی بس ہمیں نہیں، ایک کھیل کود کے لیے ہمیں نہیں پیدا کر دیا گیا، بے مقصد نہیں پیدا کر دیا گیا، بلے اور پھر دوسرا یہ کہ ہم خود بھی اپنے جس دنیا میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ ہم صحیح طریقے سے صحیح نیت سے کام کریں، محنت کریں اور صحیح پلاننگ کے ساتھ کریں کاموں کو، جو اہم کام ہے، اور خاص طور سے جو ہماری زندگی گزارنے کا کام ہے اس میں ہم بھی وقار کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر، اچھا برا سمجھ کر اپنے جو بھی ہم منصوبے بناتے ہیں یا جو بھی ہم اہم کام کرتے ہیں ان میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت میں کہا گیا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کے بارے میں ثابت ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تو پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ابتدا کے متعلق پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تھا، پہلے کچھ نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ تھا، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اچھا، تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہے کہ اللہ نے قلم کو سب سے پہلے بنایا، ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پلاننگ اور سوچ کے ساتھ سب کچھ بنایا ہے، اور یہ عبث نہیں ہو سکتا، یہ بے مقصد بے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون دنیا میں آ کر اچھے عمل کرتا ہے۔ دیکھیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا امتحان لے کر تم میں سے کون دنیا میں آ کر اچھے عمل کرتا ہے اور کون نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعداد اور مقدار کے اوپر ہمیں نہیں زور دیا، بلکہ ہمیں اچھائی اور برائی، ہم طریقہ کون سا ہے ہمارا عمل کرنے کا، اچھا عمل ہے ہمارا یا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی ہمیں سکھایا، اچھائی برائی کا فرق بتایا، تو اس کے لحاظ سے کون سا عمل ہے، اچھا عمل ہے ہمارا یا برا ہے، کیونکہ اچھے عمل میں خلوص کے ساتھ شریعت محمدی کے مطابق کرنا چاہیے۔ یعنی جو نیک اعمال ہیں ہماری شریعت میں، وہ کب نیک اعمال کہلاتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو خلوص نیت کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جائے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں وہ کام، تو وہ نیک اعمال کہے جاتے ہیں ان کو۔ لیکن اگر ہمارے اعمال میں خلوص نیت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نہیں ہے وہ، تو وہ اس میں وہ شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہماری نیت کسی اور کی خوش کرنے کی بھی ہے، ہم اللہ کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں مخلوق بھی ہمارے ان اعمال پر ہماری تعریف کرے، تو یہ ریاکاری اور شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہمارے اعمال ہم بظاہر سمجھتے ہیں نیک اعمال ہیں، مگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا، قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ یہ اچھے کام ہیں، تو ان پر پورے نہیں اترتے، تو پھر وہ بدعات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں ہے نیک اعمال کا جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ یہ کچھ بعد کے لوگوں نے یہ نئی چیزیں ڈال دی ہیں، تو پھر ان سے بھی بچنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو زندگی بعد الموت برحق ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ جب ان کو آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا اس وقت کے مشرکین کو آخرت کے بارے میں، وہ اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو آخرت کے بارے میں جب بتاتے تھے کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہیں جنت یا دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو وہ اس پر ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو تم جادو کی باتیں کر رہے ہو۔ تو یہاں پر اب آخرت جو ہے، آخرت کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر انسان دنیا میں اپنی زندگی صحیح نہیں گزار سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کافروں کے سامنے زندگی کے بعد موت کا عقیدہ رکھیں گے تو یہ صاف انکار کریں گے، حالانکہ یہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا، اور اس کی کئی دلائل قرآن میں ہیں۔ سورہ زخرف آیت 87 میں بتایا کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ سورہ عنکبوت 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے یہ آسمان اور زمین بنائے اور کس نے سورج چاند کو تابعدار بنایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ تو پھر زندگی کے بعد کو کیوں نہیں مانتے، اور کیوں اس ایک ادنا سی بات کو اللہ کی قدرت سے باہر جانتے ہیں؟ دیکھیں جس خالق نے یہ سب کچھ بنایا، کیا اس کو قدرت نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ اٹھائے؟ اور دیکھا جائے تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آخرت نہیں ہے، آخرت انسان کے دنیا کے اعمال کی جواب دہی نہیں ہے، تو پھر تو دنیا کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں تو ہر چیز انصاف سے نہیں ہوتی۔ عام طور پر طاقتور جو ہے وہ ظلم و ستم کرتا ہے اور کمزوروں کی حق تلفی کرتا ہے، بہت سے جرائم کرتا ہے، اور پھر مزے کی زندگی گزارتا ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو اللہ سے ڈر ڈر کے گزارتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی پابندیوں میں رہ کر گزارتا ہے، اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اور اپنی ہر خواہش پر عمل نہیں کرتا بلکہ اللہ کی مرضی کا سوچ کر پھر عمل کرتا ہے۔ تو پھر کافر کو بھی اس سے تو کافر نے تو بڑا فائدے میں رہ جائے، کافر اللہ کے نافرمان تو دنیا میں بڑے فائدے میں رہ گئے کہ وہ تو
سارے مزے لوٹ کر دنیا سے چلے گئے، اب کوئی حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے انسان کی۔ لیکن وہ کیوں نہیں مانتے تھے کہ وہ اس ماننے میں ان کو اپنی زندگی کو بدلنا پڑتا تھا، ان کے جو گمراہ طور طریقے تھے اس میں تبدیلی لانی پڑتی ان کو اللہ سے ڈر کے ایک پاکیزہ اچھی زندگی گزارنی پڑتی جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آخر بس خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، اور انسانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے اس عظیم مقصد حیات کو سمجھیں اور اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور یہ بات ہمیں اس آیت سے بھی پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، پہلی آیت ہے یہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، آیت نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے اور تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ زبردست بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہاں بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم آزمائش ہے، مگر ایک خوبصورت بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کون احسن عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ احسن جو ہے وہ اسم تفضیل ہے، یعنی سب سے خوبصورت، ٹھیک ہے، سب سے خوبصورت اعمال، تو اعمال کے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال کے نیکیوں کے بھی درجات ہیں اور گناہوں کے بھی درجات ہیں اور انجام کے بھی، اچھے انجام کے بھی درجات ہیں اور برے انجام کے بھی درجات ہیں۔ تو احسن طریقے پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہر لمحہ اس کو یہ یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ اس اللہ کے تقوی کے ساتھ عمل کرے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ احسان کا درجہ، احسان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس طرح سے نماز پڑھے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ انسان کا جو احسن درجہ اعمال کا یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کرے کہ اللہ کو ہر لمحہ اس کے ذہن میں ہو، اللہ کا تصور ہو، اللہ تعالیٰ اسے یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا، اس کے بارے میں اور جگہوں پر بھی فرمایا ہے۔ سورہ صاد 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، اہل کفر ایسا ہی خیال کرتے ہیں، پس کافروں کے لیے ہلاکت اور بربادی یعنی جہنم کی آگ ہے۔ تو گویا جو لوگ اس زندگی کو صرف کھیل تماشا سمجھتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، بس دنیا کے مزے لوٹ لیں، جیسے کہ انگریزی میں لوگ کہتے ہیں کہ تم بس دنیا میں ایک بار زندہ رہتے ہو تو تم خوب جی بھر کے جی لو، تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں یہ کافرانہ سوچ ہے۔ انسان ہمیشہ مقصد پر نظر رکھے، خوش ہو، ٹھیک ہے، اچھے معاملات کرے، انجوائے بھی کرے زندگی میں، لیکن اچھے پاکیزہ ذرائعوں سے اپنی خوشی کا حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے۔ سورہ مومنون 1:5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور تمہاری طرف بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو اس میں بھی یہی مقصد ہے کہ انسان آخرت کو نہ بھولے۔ جب تک انسان آخرت کو یاد رکھے گا کہ مجھے میرے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا عمل پھر صحیح ہوگا۔ سورہ زاریات 56 میں اللہ نے فرمایا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی ہماری زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ عبادت، یہاں پر عبادت کے معنی صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کے مفہوم یا وسیع ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارے، یعنی عبد ہوتا ہے غلام، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا عبد، اللہ کا غلام بن کر انسان اپنے رب کا غلام سمجھے خود کو، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، وہ آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ جس سے راضی ہو وہ کام کرے، تو انشاءاللہ اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے، بہت سے سبق ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، اس طرح دنیا سے رخصت کرے، آمین۔